السلام علیکم۔ ہر کوئی دیکھیں قرض سے نجات چاہتا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، قرض سے کیسے نجات حاصل کی جائے، قرض ہمارے اوپر آ کیسے گیا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرض کسی حادثے کا نام نہیں، قرض روزانہ کے چھوٹے مگر غلط فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی آمدنی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ وہ جتنا کماتے ہیں اسے عارضی سمجھتے ہیں اور خرچ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ آمدنی ہمیشہ رہے گی۔ یہی سوچ ایسا ایسا انسان کو قرض کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ مینس کہ آپ بغیر سوچے اپنی آمدنی کو مد نظر رکھے بغیر جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، یا آپ ایک عجیب سی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ فیوچر کے بارے میں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی ماہانہ آمدنی کو واضح طور پر لکھ کر اس کی حد مقرر نہیں کرتے، تب تک آپ کا پیسہ جذبات، خواہشات اور معاشرتی دباؤ کے ہاتھوں یرغمال بنا رہتا ہے، اور یرغمال پیسہ کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ سمجھدار لوگ پہلے خرچ کرنے کا نہیں بلکہ پہلے پیسے کو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جو پیسہ پہلے سے تقسیم ہو وہ غلط جگہ خرچ نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو بار بار آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی رہے، جیسے غیر ضروری سبسکرپشنز، دکھاوے کی محفلیں یا اسٹیٹس کی خریداری، وہ خرچ نہیں بلکہ مستقل مالی لیکیج ہوتی ہے۔ مین کہ آپ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ دکھاوا کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں خاموشی سے آپ کی آمدنی کو بہا لے جاتی ہیں۔ آمدنی کے مطابق زندگی گزارنا کمزوری نہیں بلکہ ذہانت کی علامت ہے، کیونکہ جو شخص آج خود کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کل کسی کا محتاج نہیں بنتا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، کریڈٹ کارڈ، ادھار اور قسطوں پر لی گئی آسائشیں وقتی خوشی دیتی ہیں، لیکن ان کی قیمت آنے والے کئی مہینوں کی ذہنی ٹینشن، دباؤ اور محدود آزادی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، یا آپ کوئی لگژری پروڈکٹ جس کی آپ کو بالکل بھی نیڈ نہیں ہے، آپ انسٹالمنٹس پہ لے لیتے ہیں، آپ ادھار پہ لے لیتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا سرمایہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کی ذہنی آسودگی کو متاثر کرے گی، آپ کے قرض کو بڑھا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کریڈٹ کارڈز کو دیکھیں جو بینکس آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ اس کریڈٹ کارڈ کو بھی اگر آپ کی پاکٹ میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بھی آپ ایکسٹرا شاپنگ کر رہے ہیں، جس سے آپ کا ڈٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ذہنی سکون جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بنیادی ضروریات اور خواہشات کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے تو انسان ہر خرچ کو جائز سمجھنے لگتا ہے، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ بجٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ خواہشات پر قابو نہ رکھ پانا اصل میں خود پر کنٹرول کھو دینے کے برابر ہے، اور جس شخص کا خود پر کنٹرول نہ ہو وہ پیسے پر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ آمدنی بڑھنے سے پہلے ہی خرچ بڑھا لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو مستقل مالی دباؤ کا عادی بنا دیتے ہیں، اور پھر زیادہ کمانا بھی سکون نہیں دے پاتا۔ سمجھدار انسان یہ جانتا ہے کہ خرچ کا معیار سوسائٹی، رشتہ دار یا سوشل میڈیا نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کی اصل آمدنی ہونی چاہیے۔ ہر اضافی خرچ کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال کرنا کہ آیا یہ خرچ میرے مستقبل کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا، مالی شعور کے سب سے واضح نشانی ہے کہ آپ نے خرچ کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ جو لوگ ہر مہینے آخر میں زیرو بیلنس پر پہنچ جاتے ہیں وہ دراصل اگلے مہینے کی کمائی پہلے ہی خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اور یہی عادت قرض کو جنم دیتی ہے۔ خرچ کو کنٹرول کرنے کا مطلب زندگی ختم کرنا نہیں بلکہ زندگی کو طویل مدت کے لیے محفوظ کرنا ہے، کیونکہ آج کی تھوڑی قربانی کل کی بڑی آزادی بن جاتی ہے۔ جب خرچ آمدنی کے اندر رہتا ہے تو نہ صرف سیونگ بنتی ہے بلکہ انسان بہتر فیصلے، بہتر مواقع اور بہتر سرمایہ کاری کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرض سے بچنے کا کوئی جادوئی طریقہ نہیں، صرف ایک اصول ہے جس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا: خرچ ہمیشہ آمدنی سے کم رکھنا۔ قرض اس دن ختم ہونا شروع ہوتا ہے جس دن آپ
اپنی خواہشات کو اپنی آمدنی کے نیچے لے آتے ہیں۔ اگر آج آپ کنٹرول کر لیں گے تو یہ آپ کی آزادی کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اگر آپ اپنے ذہن نشین کر لیں تو آپ کا یہ قرض کا جال ہے اس سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور قرض کے جال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔